دین اسلام ہے، اسی کی آبرو کے لیے اور اسی کے وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور آخر میں پیغمبر آخر الزمان کو تاج ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھنے کے بعد بھیجا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی جلوہ گر ہوتا رہا، اس کا مشن یہی رہا کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلانا ہے، صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کرنا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہے، کفر و زلزلہ کے اندر، کفر و ضلالت کے اندر دین اسلام کے چراغ کو چلانا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور محمد رسول اللہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ نے کبھی بھی اپنے نبیوں کو جب زمین پر اتارا اور دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تو انہیں بغیر تخت کے بھیجا، بغیر سلطنت کے بھیجا، بغیر زمینی ملٹری کے بھیجا، بغیر آرمی کے بھیجا، بغیر تاج کے بھیجا۔ کس کے مقابلے میں بھیجا؟ فرعون کے مقابلے میں بھیجا، نمرود کے مقابلے میں بھیجا، وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں بھیجا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ خدا قدر و جبار ذوالجلال والاکرام مالک الملک، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا رب، زمین کے سینوں کے اندر خزانے پیدا کرنے والا رب، سورج کو روشنی دینے والا رب، چاند کو چمکانے والا رب، آبشار کو نغمے دینے والا رب، شفق کو جمال دینے والا رب، افق کو نور دینے والا رب، وہ کائنات کو روشن کرنے والا رب جب اپنے نبی کو بھیج رہا ہے تو تنہا بھیج رہا ہے۔ فرعون کو طاقت دی گئی، اس کو اختیار دیا گیا، موسیٰ کو تنہا بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا تھا؟ وہ سب کچھ دیا جا سکتا تھا، وہ پاور دی جا سکتی تھی، وہ سلطنت دی جا سکتی تھی، حکومت دی جا سکتی تھی، کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے میرے اور آپ کے لیے سبق و لیسن تھا۔ مجھے اور آپ کو طاقت دینے کے لیے پیغام دیا گیا تھا کہ پیغمبر جب آتا ہے تو اس کا آنا بھی پیغام ہوتا ہے، اس کا چلنا بھی پیغام ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بھی پیغام ہوتا ہے، اس کی رفتار و گفتار ایک پیغام ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا میسنجر بن کر کے آتا ہے، اللہ کا خلیفہ بن کر آتا ہے۔ اب مجھے بتائے اللہ نے اپنے نبیوں کو تنہا بھیجا، کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے تنہا بھیجا، وہ سب کچھ دیا جا سکتا تھا لیکن تمہیں تنہا بھیجا جائے گا، اس لیے بھیجا جائے گا کہ اگر تمہیں بھی طاقت دے دی جائے، تمہیں بھی تاج دے دیا جائے، تمہارے اوپر بھی تمہیں بھی زمینی سلطنت دے دی جائے اور تم میں اور آپس میں ٹکراؤ ہو، فرعون تباہ ہو جائے گا، نمرود تباہ ہوگا۔ دنیا یہ کہے گی دو سپر پاور آپس میں لڑے تھے، ایک کامیاب ہو گیا، دوسرا ناکام ہو گیا۔ جیسے تاریخ عالم بادشاہوں کی جنگوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ اپنے نبی کو تنہا بھیج کر یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اے دنیا کی طاقتوں پر ناز کرنے والوں، دیکھو جب میرا پیغمبر کامیاب ہوگا تو دنیا یہ کہے گی یہ طاقت کی کامیابی نہیں، یہ انصاف کی کامیابی ہے، یہ سچائی کی کامیابی ہے، یہ حقانیت کی کامیابی ہے، یہ اللہ کے کلمے کی کامیابی ہے، یہ پیغمبرانہ مشن۔ سبحان اللہ، اس لیے تنہا بھیجا گیا تھا۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے اس میں سبق کیا تھا؟ وہ سبق یہ تھا کہ جب قیامت تمہارے دروازے پر کھڑی ہو اور طوفان بالا خیز تمہاری طرف بڑھ رہا ہو اور تمہیں حصار ظلم میں لے لیا گیا ہو تو ایسے وقت میں بھی تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سچائی کا دامن تھامو، دنیا کی طاقت تمہارے قدموں میں جھکتی دکھائی دے گی۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہاری پاور کا عالم یہ ہے، تمہارے سروں پر تاج جو رکھے گئے اس کا عالم یہ ہے کہ تم نے اگر بہتے دریا پر لاٹھی ماری ہے تو پانی کا راستہ دے دیا ہے، اور تم نے پتھر پر لاٹھی ماری تو 12 چشمے جاری کر دیے ہیں۔ تمہاری پاور کا عالم یہ ہے کہ اگر مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے۔ تمہاری پاور کا عالم یہ ہے کہ چمکتے چاند کو اشارہ کرے تو ٹکڑے ہو جائے، سورج کو چاہے بچا کر کھڑا کر دے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ پتھر کو اشارہ کرے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شفیق ملت، پیغام اسلام۔ یہ تمہارے پاور کا عالم ہے، یہ تمہاری طاقت کا عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ سارا کچھ تمہیں دیا گیا ہے۔ اندازہ کریں اللہ نے، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلو تنہا بھیجا، کیوں بھیجا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جواب دیتی ہے کہ ہم نے تنہا ضرور بھیجا ہے لیکن انہیں محتاج بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہم نے مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہر
نبی کو مختار بنا کر بھیجا، اور کیسا مختار بنایا ہے میرے اور آپ کے نبی کو۔ میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں ایسا بااختیار بنایا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ واہ 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 مختار کل بہت ہے، اچھا ہے۔ جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ کیوں؟ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، ارے زمین کو آسماں کر دے، سریا فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دے وہ جب چاہیں جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ مجھے کیا فکر و اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو محتاج بنا کر نہیں، مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔